اور عمران خان صاحب اور بشرا بیوی کو جیل میں اب رکھنے کا، پابند سلاسل رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو یہاں پر پری اریسٹ کیا، یہاں پر پوسٹ اریسٹ بیل کی سنوائی نہیں ہوگی۔ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ ڈالے، تو شرافت کا کیا اس ملک میں باقی رہ جاتا ہے؟ یہاں پر ہمیشہ وائڈر نیٹس پھینکے جاتے ہیں، باپ ہے تو بیٹا بھی ہے، پوری فیملیز کو اٹھایا جاتا ہے۔ اگر یہ ترامیم ہو جاتی ہیں تو اس ملک میں جس قسم کی فسطائیت ہوگی وہ یہ ملک چل نہیں سکے گا۔ آج بہت بڑا ریلیف ملا ہے القادر ٹرسٹ میں جو فیصلے سے روک دیا گیا ہے، کتنا بڑا ریلیف سمجھتے ہیں اور اسے کیا امپیکٹ ہوگا ان کیسز پر؟ دیکھیں، یقیناً یہ اچھا ریلیف ہے، بڑا ریلیف ہے، یہ بنتا تھا۔ قانون جو ہے بالکل واضح ہے، جو اس وقت تک شہادت گواہی سامنے آئی ہے وہ بالکل واضح ہے۔ عمران خان صاحب یا بشرا بیوی نے کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا اس تمام معاملے میں۔ یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ سرکار کو ایک پیسے کا نقصان نہیں ہوا اس معاملے میں، اور جو بنیاد ہے اس معاملے کی کہ کابینہ کا کوئی فیصلہ تھا، وہ اب قانون میں بڑا واضح ہے کہ کابینہ کے کسی فیصلے پر آپ اس وقت تک مقدمہ نہیں بنا سکتے، یا استعمال آپ کہتے ہیں طاقت کا کسی نے اگر غلط کیا ہے، جب تک اس شخص کو کوئی ذاتی منفعت نہ ہوئی ہو۔ جب عمران خان صاحب نے ایک پیسے کا فائدہ نہیں اٹھایا اس کسی معاملے میں، تو کیا مقدمہ ان کے خلاف؟ سرکار کو ایک پیسے کا نقصان نہیں ہوا، تو بالکل یہ ٹھیک بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سرخرو ہوں گے، یہاں کوئی مقدمہ نہیں بنتا، یہ تمام معاملہ جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور عمران خان صاحب اور بشرا بیوی کو جیل میں اب رکھنے کا، پابند سلاسل رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ وہ بہت جلد ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اچھا، سرمایہ راجہ صاحب بتائیے گا، گزشتہ پروگرام میں آپ ایئر وائی پہ آپ کی فوٹیج چل رہی ہے، آپ کافی جذباتی دکھائی دیے ہیں۔ آپ نے کہا ہے کہ اگر آپ نے بہن بیٹی اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا ہے تو آئیں سب سے پہلے شروعات میرے گھر سے کر لیں۔ کیا وجہ اتنے جذباتی ہیں؟ کیا آپ کو کوئی تھریٹس دی جا رہے ہیں؟ لیکن مجھے تھریٹ کی بات نہیں ہے، حالانکہ کل میرے گھر انہوں نے کی کوشش، لیکن یہ معاملہ میرا نہیں ہے، یہ معاملہ بنیادی اصولوں کا ہے، بنیادی شرافت کا ہے۔ اگر آپ کو یہ اطلاع ملتی ہے اور وہ حقیقت بھی ہے کہ ایک شخص کی بیوی کو، بیٹی کو، خالہ کو اٹھا لیا گیا تاکہ اس پہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ ڈالے، تو شرافت کا کیا اس ملک میں باقی رہ جاتا ہے؟ ہم بالکل ایک درندگی کی سطح پہ آ گئے ہیں۔ تو ہم سب کو، میں سمجھتا ہوں، احتجاج کرنا ہے، مدافعت کرنی ہے۔ اس کا کوئی تعلق پی ٹی آئی یا سیاست سے نہیں ہے، اس کا تعلق بنیادی شرافت سے ہے۔ ہم انسان ہیں یا نہیں ہیں ہم انسان، یہ سوال ہے۔ راج صاحب، آپ کی مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو کیسا آپ کو کیا رسپانس ملا؟ بہت ہی زبردست جی، بہت زبردست۔ میں سمجھتا ہوں مولانا بہت ہی زیرک سیاستدان تو ہیں ہی، لیکن انہوں نے اس تمام معاملے کو تاریخی تناظر میں، تاریخی پس منظر میں دیکھا اور سمجھا ہے۔ جو ترامیم لائی جا رہی ہیں انہوں نے بغور اب ان کو سمجھ لیا ہے، اور ان میں جو میں سمجھتا ہوں زہر بھر دیا گیا ہے اس ملک کے عدالتی نظام کے لیے، اس ملک کے سیاسی نظام کے لیے، وہ کسی صورت اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو کل 2 گھنٹے کی طویل ملاقات ہوئی، میرے ساتھ صدر عارف الوی صاحب تھے، اور ہم نے تاریخی پس منظر بھی تمام معاملات کا دیکھا، آئندہ اس ملک میں کیا ہو سکتا ہے، کیا لوگوں کے منصوبے ہیں، ان سب کا ہم نے جائزہ لیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے اس لمحے میں، اس موڑ پہ مولانا ایک بہت ہی مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کی ایک طرح سے دیکھا جائے تو تقدیر اس وقت ان تمام لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ مولانا بالکل سر فہرست ہیں ان لوگوں میں جنہوں نے پاکستان کو یا تباہی کی طرف دھکیلنا ہے، یا پاکستان میں شرافت اور آئین اور قانون کو باقی رکھنا ہے۔ تو ہم مولانا کے شکر گزار ہیں، مولانا کے ساتھ کھڑے ہیں اس صحیح میں، بالکل ہم کندھے سے کندھا ملا کر انشاءاللہ جدوجہد کریں گے۔ سلمان صاحب، سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا کوئی پیغام بھی گزشتہ روز آپ نے اور عارف الوی صاحب نے پہنچایا، کیا پیغام پہنچایا؟ دیکھیں، ہم نے یہی کہا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ نے اس وقت تک مدافعت دکھائی ہے، ہم شکر گزار ہیں، اور آئندہ بھی ہم اس جدوجہد میں آپ کے ساتھ رہیں گے۔ یہ معاملہ کسی کی سیاست سے بالاتر ہے، یہ معاملہ پاکستان کی، میں سمجھتا ہوں، بقا کا معاملہ ہے۔ اگر یہ ترامیم ہو جاتی ہیں تو اس ملک میں جس قسم کی فسطائیت ہوگی وہ یہ ملک چل نہیں سکے گا۔ دیکھیں، اس ملک میں آپ کو تمام کو ساتھ لے کر چلنا ہے، وہ گمشدہ بلوچ ہو، وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیجیے دہشت زدہ پشتون ہو، وہ اب پنجابی ہو جس کو آپ نے گرفتار کر رکھا ہے، یا وہ سندھی ہو۔ ہم نے قانون کا راستہ نہیں روکنا۔ لوگوں کی جو گریونسز ہیں، جو لوگوں کو شکایات ہیں، ان کے لیے کوئی دروازہ کھلا رہنا چاہیے۔ اس قانون کا، ان ترامیم کا مقصد یہ ہے کہ ہر ادارے کو تابع کر دیا جائے طاقت کے۔ کوئی اصول جو ہے اس ملک میں
کار فرمان آ رہے ہیں۔ اچھا سر، حکومت کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ووٹ نہیں بھی دیتے پھر بھی ہم یہ ترمیم کامیاب کروا لیں گے یا پاس کروا لیں گے، یہ کیا ان کے پاس ایسا کیا ہے کہ وہ کروا لیں گے؟ دیکھیے، سوائے دھونس کے، سوائے جبر کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ انشاءاللہ مولانا ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی لوگ اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ان کو گمان ہے یہ کہ وہاں ہر شخص جو ہے تاریخ اور ایمان اور اصول سے مبرہ ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہاں بھی لوگ ایسے ہیں جو اس ترمیم کا ساتھ نہیں دیں گے۔ سر، اگر ہم لاہور کی سیاست کی بات کریں تو 21 ستمبر کو جلسہ بھی ہونا، جلسے کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ جلسہ کر پائے گی پی ٹی آئی؟ دیکھیں، یہ ہمارا آئینی حق ہے، یہ ہمارا قانونی حق ہے، ہم کیوں جلسہ نہ کر پائیں؟ ہم عدالت کے سامنے بھی ہیں، ہم عوام کے سامنے بھی ہیں، اس دن ہم اپنے تمام جو آئینی حقوق ہیں ان کا استعمال کریں گے۔ اگر ہمیں کوئی روکے گا تو پھر یہ بار ان کے سر ہوگا۔ ہم کوئی غیر قانونی، غیر آئینی کام نہیں کریں گے، ہم پرامن طریقے سے اکٹھے ہوں گے، اپنی بات کریں گے۔ کسی بشریٰ عمران کی ریلیز اس سے بالکل میچور ہو گئی، اور میں ویسے بھی سمجھتا ہوں کہ اب کافی ہو چکا ہے خواتین کی حد تک۔ اٹ از ہائی ٹائم ناؤ، لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی، اینڈ ایوری ویئر ان پاکستان ہمارے لاء میں خواتین کے لیے بڑی اسپیشل کنسیشنز موجود ہیں، بڑی ان کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی ججمنٹس ہیں، مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بیک ٹو بیک فیصلے آئیں کہ ریگارڈلیس آف دی سیریسنس اور ہینسنس آف دی اوفینس آپ خواتین کی بیلوں کو فیوریبلی دیکھیں۔ تو یہاں پر پری اریسٹ کیا، یہاں پر پوسٹ اریسٹ بیل کی شنوائی نہیں ہو رہی۔ تو آج کی ریلیف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بشریٰ عمران کی انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کی ریلیز منڈے کو توشہ خانہ 2 میں جیسے ہی فیصلہ سنایا جاتا ہے، تو ہم امید کر رہے ہیں کہ وہ ضمانت کے علاوہ اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی ضمانت ان کا حق ہے، ان کی ریلیز وہاں سے میچور ہے، تو انشاءاللہ شی گوز۔ یعنی منڈے کو بشریٰ صاحبہ رہا ہو سکتی ہیں، ان کی رہائی ہو ممکن ہے؟ ہر کیس میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے، ہر کنوکشن میں ان کی سزا سسپینڈ ہو چکی ہے۔ دیکھیں، آپ نے عدت نکاح سن لیا، عمران خان صاحب کے آپ نے اتنے کیسز سن لیے، سو بشریٰ عمران کی اور کسی کیس میں ان کو 9 مئی کے کیسز میں ان کو ڈسچارج مل چکی ہے۔ سو ایک آخری کیس جو ان کی حد تک رہ گیا ہے وہ یہ توشہ خانہ 2 ہے، اور القادر کا فیصلہ آپ کے ساتھ۔ اور عمران خان کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کی رہائی اگلا مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی، 3-4 اکتوبر کا، یہ اکتوبر کا مہینہ بڑا کروشل ہے فار ویرائٹی آف ریزنز۔ واٹ از ہیپننگ اکراس دا اسٹریٹ ان سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کے علم میں آلریڈی ہے۔ سو کافی ویدر میرا خیال ہے اکتوبر کے مہینے میں کلیئر ہو جائے گا کہ چیزیں کیسی جو ہے وہ بیٹھیں گی۔ سلمان صفدر صاحب لاسٹ ٹائم اب متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں، تو بشریٰ صاحبہ کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے یا پھر ان کے کیسز آپ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کا ایک ہمیشہ سے ایک المیہ رہا ہے کہ یہاں پر ہمیشہ وائڈر نیٹس پھینکے جاتے ہیں، باپ ہے تو بیٹا بھی ہے، پوری فیملیز کو اٹھایا جاتا ہے۔ اگر آپ عمران خان صاحب کو دیکھیں تو اس وقت میرا خیال ہے کہ بیٹے ان کے یہاں ہیں نہیں، سو بشریٰ عمران کے علاوہ اور کوئی رہ نہیں جاتا تھا جس کو وہ اس وقت ویکنس بنا کے ایک وائڈر نیٹ پھینک کر فیملی ممبرس کو امپلیکیٹ کیا جائے۔ تو بشریٰ عمران از اونلی بیہائنڈ دا بارز بائی ورچیو آف ا ریلیشن شپ بینگ وائف آف دی فارمر پرائم منسٹر، ادروائز وہ اور کسی بھی معاملے میں آپ لوگ بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں چیزوں پہ۔ آپ نے ان کو عمران خان صاحب کے مقدمات رجسٹر ہونے سے پہلے آپ ان کو کب ایکٹیو دیکھا، کس دن دیکھا، کس سیاسی ایکٹیویٹی میں دیکھا؟ وہ کبھی بھی انوالوڈ نہیں رہی۔ تو ایک بلا وجہ کا، اور یہی وجہ ہے کہ جس کیس میں بھی مجبوراً پھر کیا کیس بنانا پڑا، عدت اب نکاح کا کیس بنانا پڑا، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں تھی۔ القادر کا کیس بنایا جو آج سٹے ہو گیا ہے، 9 مئی کا کیس بنایا جس میں ڈسچارج ہو گئی ہے۔ سو جو کیس بھی بنتا ہے وہ دھڑام کر کے کلیپس ہو جاتا ہے۔ تو بشریٰ عمران کی حد تک کوئی کرمنالٹی، کوئی بات، کوئی جواز نہیں بنتا، اینڈ اٹ از ہائی ٹائم ناؤ، اٹ از ایبسلیوٹلی ہائی ٹائم ناؤ کہ شی گوز ہوم ناؤ۔ یہ 26 ستمبر تک جو سٹے ملا ہے سر، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عارضی ریلیف ہے۔ جب آپ بریت کی درخواست جو آپ نے فائل کیا نوٹسز ہونے تک، تو کیا یہ بھی درخواست کریں گے کہ بریت کی درخواست پہ فیصلے تک یہ سٹے برقرار رہے؟ جج صاحب اس پہ اب اپنا جامع فیصلہ بریت کے اوپر دیں گے۔